یونان کے بجائے اب ہم مصر کی قدیم سرزمین پر آتے ہیں۔ وہاں دریائے نیل کی لہریں صدیوں کی کہانیاں سناتی ہیں، جہاں دیوتا اور انسان ایک ہی دنیا میں رہتے تھے، اور ہر دیوتا کے دل میں طاقت اور محبت دونوں بسی ہوئی تھی۔ اوسائرس مصر کا حکمران اور انصاف کا دیوتا تھا۔ اس کی روح صاف اور اس کے دل میں محبت کا نور تھا۔ لوگ اس کی عدالت اور رحمت کے قصے سناتے تھے، اور پرندے اس کے آس پاس خوشی سے گاتے تھے۔ اس کی بہن اور بیوی آئسس ایک نہایت حسین اور ہوشیار دیوی تھی۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے ہاتھ زندگی بخشتے تھے۔ اوسائرس اور آئسس کی محبت ایسی تھی کہ دیوتاؤں کے درمیان بھی مثال بن گئی۔ وہ دونوں مل کر زمین اور آسمان میں توازن قائم رکھتے تھے۔ مگر ہر کہانی میں روشنی کے ساتھ سایہ بھی ہوتا ہے۔ ست، اوسائرس کا بھائی جو حسد اور غرور سے بھرا ہوا تھا، اوسائرس کی طاقت اور شہرت سے جلتا تھا۔ اس نے ایک دن ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ ست نے اوسائرس کے لیے ایک خوبصورت صندوق تیار کیا اور کہا، یہ تمہارا نیا تخت ہے، اگر تم اس میں بیٹھو گے تو میں تمہارے لیے تحفہ لے آؤں گا۔ اوسائرس نے اعتماد کے ساتھ صندوق میں قدم رکھا، اور فوراً ست نے اسے بند کر دیا، پانی کے نیچے دفن کر دیا، اور اوسائرس کی دنیا کو تاریکی میں چھپایا۔ آئسس جب اس کی بیوی اور بہن کی غائب ہونے کی خبر ملی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے علم، جادو اور دیوی طاقت کے ذریعے اوسائرس کی تلاش شروع کی۔ دنیا کے ہر کونے میں گئی، صحراؤں، دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کیا۔ آخر کار آئسس نے اوسائرس کا جسم تلاش کر لیا، اور اپنی محبت اور جادو کے ذریعے اسے دوبارہ زندگی دی۔ لیکن ست نے پھر بھی خاموشی سے منصوبہ بنایا۔ اوسائرس کی زندگی دوبارہ خطرے میں تھی، مگر آئسس کی وفاداری اور علم نے اسے بچایا۔ اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے، محبت صرف جذبات نہیں، طاقت بھی ہے۔ وفاداری صرف احساس نہیں، ہمت بھی ہے۔ اوسائرس اور آئسس نے نہ صرف اپنے خاندان کو بچایا بلکہ دنیا کو بھی توازن اور روشنی دی۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت، عقل اور وفاداری، یہ سب مل کر سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر تاریکی کو شکست دے سکتی ہے۔